زکات کی عربی میں کہتے ہیں مال کو بڑھانے والی چیز، سود بھی عربی میں کہتے ہیں مال کو بڑھانے والی چیز۔ یہاں زکات میں بھی مال بڑھے گا پر دے کر بڑھے گا، یعنی اللہ نے ہمارا وہ امتحان لیا جو بن دیکھا امتحان ہے۔ بھائی یہاں زکات میں مال دو گے تو بڑھے گا، یہ جو دے کر بڑھا رہے ہو باعث برکت ہے، باعث عزت ہے، باعث راحت ہے، باعث صحت ہے، باعث سکون ہے۔ اور ربا بھی کہتے ہیں، سود، ربا، سود مطلب بڑھنا، یہاں پر یہ لے کر بڑھا رہا ہے، یہ جو مال چھین کر لے کر بڑھا رہا ہے یہ باعث نفرت بھی ہے۔ جس سے آپ نے سود پر جس کو پیسہ دیا اور اس سے زیادتی لے رہے ہیں اس کے دل میں آپ کی نفرت، اس کے برعکس جس کو زکات دے رہے ہیں اس کے دل میں آپ کی محبت۔ مطلب دونوں جگہ پہ بڑھنا ہے، پر یہاں زکات میں دے کر مال بڑھانا ہے۔ یہاں زکات دو گے محبت پیدا ہوگی، یہاں زکات دو گے معاشرے میں سے غربت ختم ہوگی، یہاں زکات دو گے یہاں دل آپس میں جڑیں گے۔ یہاں سود کا مطلب بھی بڑھنا ہے، یہاں مال لو گے اگلے کے دل میں تمہاری نفرت پیدا ہوگی، یہاں مال سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں آئے گا غربت مزید بڑھ جائے گی۔ یہاں مال دکھتا نظر آ رہا ہے اور نبی کی حدیث سنیں، ان الربا وان کثرا، سود جتنا بھی زیادہ ہو جائے فإن عاقبته تصير إلى كل، دکھنے میں مال جتنا بھی بڑھ جائے، ہمارے نبی فرما گئے، ہمارے نبی کی بات حق و سچ ہے، ہمارے نبی کے مبارک ہونٹوں سے جو نکلے وہ اللہ کی وحی ہے، وہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو گویا نبی کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور نبی فیصلہ فرما کر جا رہے ہیں سود سے مال جتنا بھی بڑھا لو آخر نتیجہ قلت اور غربت اور افلاس ہی ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، یا تو سود خور دنیا میں غربت دیکھ کر جائے گا، فرض کیا دنیا میں اس کو غربت اس نے نہ دیکھی تو محدثین فرماتے ہیں پھر اس کی نسلیں دیکھ لیں گے غربت، فرض کیا نسلوں نے بھی اس کی غربت نہ دیکھی تو آخرت کے دن کا تو یہ غریب ہے ہی ہے۔ اس لیے بڑوں کے فیصلے نسلوں کو فائدہ بھی دیتے ہیں اور بڑوں کے فیصلے نسلوں کو نقصان بھی دیتے ہیں۔ جو حلال کما کر کھلا کر جائے نسلیں یاد رکھتی ہیں، نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں، نسلیں عزت کی زندگی جیتی ہیں، اور خدا نخواستہ یہ سود سے پیسہ بڑھا کر تو چلا گیا، اب نسلیں اس کو بھلا دیں گی، نہ دعاؤں میں یاد رکھیں گی، نہ عبادات میں یاد رہے گا، اور ہمیشہ کی ذلت و رسوائی۔ وجہ کیا ہے؟ سود کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ قیامت کے دن یوں اٹھے گا جیسے کسی کو دورہ پڑا ہو، مرگی کے دورے والے کی حالت دیکھیے، منہ سے جھاگ، ہاتھوں ٹیڑے، آنکھیں اوپر کو، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے جنات کا اس پر سایہ ہو، مرگی کا دورہ ہو، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یوں آئے گا۔ کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ نے کیفیت نہیں بیان کی، بھائی گناہ پر جہنم تو ہے ہی، پر یا اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے اس کو دورے کیوں پڑ رہے ہوں گے؟ تو فرمایا اس نے دنیا میں جس کو پیسہ سود پر دیا اس کی راتوں کی نیندیں اڑا دی، اس کی حالت بھی یوں ہی تھی، اس کو سب کچھ بھول گیا، بھائی قرض ہے، مجھے ضرورت ہے،
لے تو لیا، بڑھا کر واپس کیسے کروں گا؟ میں تو پہلے ہی غریب ہوں، مجھے تو پیسوں کی ضرورت تھی کہ اپنی حاجات کو پورا کروں، یہ تو مزید مجھ پر بوجھ آ گیا، ہر وقت کی ٹینشن، ہر وقت کی پریشانی، ہر وقت کا سر کا درد، جیسے اس نے دنیا میں غریب کی حالت کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن سب